میں چند لمحے پڑھے نال مخاطب رہاں گا تے جے عاشق بیٹھے ہو ظاہر عاشق بیٹھے ہو تاں تے آئے بیٹھے ہو وگرنہ غیر عاشق دا مصطفیٰ دی محفل دے وچ کام تے کوئی نہیں تے ہوا بھی ٹھنڈی چل پئی ٹھنڈی ہوا ہوئے تے ذکر مصطفیٰ ہوئے تے مزہ ہوندا ہے تے ایک باری سونے تے درود پڑھو بھائی گل کر رہے سن کہ تسی ایتھے پڑھو تے آقا مدینے بیٹھ کے سنن نہیں آقا ایتھے بھی سن دے آقا ایتھے بھی سن دے نے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر وضاحت نہ ارشاد فرمایا ہے میں صرف وضاحت دے طور دے ہوتے کیونکہ سارے ذہن اندر ہوتے نا زنگ آلود کر دیتا گیا اسی امتناع نظیر دے قائل ہیں میرے آقا دے حاضر و ناظر ہون دے اسی آقا نو حاضر و ناظر مننے ہیں اور آقا واقعی حاضر و ناظر نے میرے آقا ویخ بھی رہنے تے موجود بھی رہنے اور میں نہیں کہندہ پہ قرآن پاک پہ کہندہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا حدیث ہوتی تے چلو ضعیف کہہ لے ہو لیکن قرآن دی آیت کتے جھٹلا سکو گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ محبوبہ جیڑی تیری محبت دے وچ اکھ اتھرو باندھی ہے تو سونے اس اکھ نو تکنا ہے اس اکھ دے وچ ترا اعینہم تفیض من الدم او جو اکھ دے وچ اتھرو وگدا ہے تو وگدے اتھرو نو بھی ویکھنا ہے پیا تو ہن محبت دے نال اے تصور کرو کہ پاویں میں ہلکی آواز وچ درود پڑھنا پیا تے پاویں محبت دے وچ عشق دے اندر بلند آواز دے نال سونا میرے درود نو سندا ہے پیا سونا میرے ٹٹے پٹے لفظاں نو سندا پیا سونا میری التجاماں نو سندا پیا ہن جاگ کے دلوں تھوڑا جہا درود پڑھ دو میں راضی ہو جاں تے پھر میں تانوں سونے دی گل سنا دواں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ محمد علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ محبت نال الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک سیدی یا نبی الحرمین ایک باری گونج پڑے تھوڑا تسی پڑھ لو الصلاۃ پتہ چلے عاشق بیٹھے ہیں اپنے آپ کو راضی کرو اپنا دل تھوڑا جا راضی کر لو الصلاۃ والسلام ہر تھاں اجالے محمد دے جڑی بھی روشنی ہے سونے دا صدقہ ہی ہے ہر تھاں اجالے محمد دے جلوے نرالے محمد دے ہر تھاں اجالے محمد دے جلوے نرالے محمد دے گوریا نالو سونے نے جی گوریا نالو سونے نے ہاں گوریا نالو
حبشی جو کالے محمد دے حبشی جو کالے محمد دے جنا حبشی جو کالے محمد دے جلوے نرالے محمد دے اور روشن رہسی گھر اودا جی روشن رہسی گھر اودا روشن رہسی گھر اودا دیوے جو بالے دیوے جو بالے محمد دے دیوے جو بالے محمد دے جلوے نرالے میں جیڑے مقصد واسطے جس شیر واسطے نعت پڑھی ہے وہ سنان لگا اے پاسا بولدا ہے تے اے جڑا نا تھوڑا جا مٹھا ہے کام حالانکہ جوان ادھر بیٹھے ادھر تے بزرگ بیٹھے ہیں میں تہاڈے واسطے میں مخاطب ہاں کہ ڈول نہیں سکدا سو رب دی ہاں ڈول نہیں سکدا سو رب دی جی ڈول نہیں سکدا سو رب دی جیڑے سنبھالے محمد دے وہ جیڑا میرا مصطفیٰ دا سنبھالیا وہ بولے جیڑے سنبھالے محمد دے ہاں جیڑے سنبھالے محمد دے جلوے نرالے محمد دے تے جگ وچ ہر کوئی کھاندا ہے ہاں جگ وچ ہر کوئی کھاندا ہے پاویں نہ منے پر جگ وچ ہر کوئی کھاندا ہے یارو نیوالے محمد دے انما انا قاسم واللہ یوتی یارو نیوالے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جگ وچ ہر کوئی کھاندا ہے ہاں جگ وچ ہر کوئی کھاندا ہے اوتی تو خزائن السماوات والارض جگ وچ ہر کوئی کھاندا ہے یارو دیوالے محمد دے اور قبر وچ حاکم نکیران نہ عبادت تے نہ روزے تے نہ حجاں تے نہ زکاتاں تے ساڈیاں نمازاں ٹٹیاں پھٹیاں ساڈیاں عبادتاں تیڑیاں میڑیاں ساڈے رکوع سجود قیام ککھ وی نہیں بس اکو ایمان ہے قبر وچ حاکم نکیران قبر وچ حاکم نکیران دے سا حوالے محمد دے
دیسا حوالے اور راضی بیٹھے ہو تے بول چھڑو دیسا حوالے محمد دے ہر تھا اجالے محمد ساریاں حمدہ تعریفاں تمہیدہ ستائشاں خلاق کے لم یزل دیاں جس نے لفظ کن فرما کے کائنات عالم میں وجود بخشیا اس دے بعد ادلا محدود شافی میں محشر محبوب کائنات محبوب رب العلا والی کن مکان رحمتین سجا ماہ خبا والی عالمیاں رب العالم محبوب میرے توڑے آقا مأوا و ملجا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام اور نظرانہ عقیدت تو بعد سب تو پہلے تھے میں انتہائی مشکور ہاں علماء ذی احتشام حضرت العلامہ حضرت علامہ قاری محمد زبیر آسی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ دا اور برادر مکرم برادر اصغر حضرت العلامہ حضرت الحافظ القاری لیاقت علی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ دا ثنا خانان حبیب کبریا دا کہ محفل دے بھی تشریف لے آکے تے سونے دی محفل نو دو چند کیتا ہے تے سونے دے گیتاں سونے دی عظمتاں سونے دے مقام نو پڑھن سونے دے وچ شامل ہوئے حباب ذکر آپ حباب دا بھی شکریہ کہ نصیب دی گل ہے کوئی بستر دی زینت نے تے کوئی مصطفیٰ دی محفل دی زینت نے یہ فیصلہ بابا جی سرکار فرمایا کرتے سن کل کو ہوگا فیصلہ کون جیتا کون ہارا ٹھیک ہے ان اتھے فیصلہ ہونا ہے کہ کیڑا کامیاب ہے او جو بستر تے ستا رہ گیا یا او جڑا مصطفیٰ دے گیت گاندہ رہ گیا جنہیں سونے دے عظمت و شان دے قصیدے پڑے سنے نے تو نصیب والیاں اللہ نے سانو اپنے محبوب دے منن والیاں بھی رکھیا تے پھر سونے دی عظمت پڑھن سنن والیاں دے اندر بھی رکھیا حباب ذکر میں بلا تمہید ہی چند معروضات جو آیت مقدسہ پڑھی ہے میرا مزاج ہے میں صرف قرآن پاک کو استدلال کچھ آیات کر کے میں مائک حوالے کروں گا برادر حلیہ نعت سننی ہے فریدی صاحب دی تو اس تو پہلے ہی میں تھوڑے نال مخاطب ہوں کیونکہ میں بے سورہ جہاں بندہ تے سورہ لیاں پھر بعد سنے ہوتا کیونکہ سور سن لئی تو پھر بے سورہ پھر سنیا نہیں جانا اس واسطے جڑا نا دل کرتا ہے کہ پہلے جڑا نا چند معروضات عرض کر دا حباب ذکر تیسرے سپارہ دی آیت مقدسہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسول اے رسولان دی جماعت اللہ نے آدم تا عیسیٰ علیہ نبی جناب بالشمول میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیان کو ایک جماعت قرار دے کے ارشاد فرمایا لوگو ایک گلدستہ ہے تلک الرسول اے رسولان دی جماعت ہے اے رسولان دی جماعت ہے فضلنا بعضهم علی بعض اور سمجھے آجے میں سبق صرف عرض کر کے آج دا جڑا سبق ہے محفل دا میں وہ عرض کر رہا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا اے رسولان دی جماعت ہے فضلنا بعضهم علی بعض ان رسولانو میں بعض رسولان دے اتے فضیلت دیتی گل سمجھے آجے رسولان دی جماعت رسولان دی تلک الرسول اے رسولان دی جماعت فضلنا بعضهم علی بعض اے رسولان دی جماعت دے وچ بعض رسولانو بعض رسولان تے میں اللہ نے فضیلت عطا کی تھی یعنی عام تے عام رہ گئے عام اسی عام جاندار جاندار دے وچ دو قسمہ ہوندیاں نے ایک نباتات ایک حیوانات او اٹھویں والے سائنس والے جاندار دی دو قسمہ ہن میں تانوں چلو تھلوں لے جاواں دو قسمہ دے وچ ایک نباتات ایک حیوانات نباتات ہو گئے درخت وغیرہ وغیرہ او دے بعد آگے حیوانات یہ دو قسمہ حیوانات ناطق حیوانات غیر ناطق یا کہہ لو حیوانات نسی غیر نسی یعنی ایک او جڑا بول سکتا ہے تے ایک او جڑا دس نہیں سکتا میں پیڑ کتے ہو رہی ہے
ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਚੜ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਨਬਾਤਾਤ ਤੇ ਹੈਵਾਨਾਤ। ਹੈਵਾਨਾਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ اللہ نے بڑی فضیلت دیتی انسان نے بڑا مقام دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بندیا میں تیرے اتے حسن دا تاج رکھیا ہے، کائنات وچ بتھیرے حسین ہو جان، تیرے نال ود کوئی نہیں ہو سکدا۔ حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا دور وقت خلیفہ دے دربار دے اندر مسئلہ آ گیا، پریشان سمجھے آ جائے گل نو، معاملہ آ گیا وقت اپنا خلیفہ دے دربار دے اندر ایک عورت نے اور ایک مرد نے آ کے دعویٰ پیش کیتا، وہ جی ساری طلاق ہو گئی ہے تے عجیب طریقے دی طلاق ہو گئی ہے۔ عورت کو پوچھے ہاں جی کیویں طلاق ہوئی ہے؟ انہیں آ کے جی گل ہے میرے شوہر نے اپنا میرا کنڈ چکن تو پہلے مینوں کہا سی اگر تو چند تو زیادہ سونی نہ ہوئی یا چند ورگی سونی نہ ہوئی، چند ورگی سونی نہ ہوئی، چند ورگی سونی جے تو نہ ہوئی تے میرے اللہ تینوں طلاق کی۔ ہون جے میں کنڈ چکیا عورت اتنی حسین نہیں سی، بمقابلہ انسانہ دے اندر تو حسین نہیں سی، وہ دے رنگ روپ بھی مٹھا، وہ دے اپنا نیا نقش بھی مٹھے۔ جدوں شوہر نے ویکھیا ادھروں چاند نکلیا، چاند زیادہ سونا لگتا پیا لہذا طلاق ہے، تے بادشاہ ہن دس میری طلاق ہوئی ہے کہ نہیں؟ تے مرد بھی آ گیا جی میں لفظ بولے سن بادشاہ سلامت پوچھ کے دسو علماء کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہن جناب علماء نو اکٹھا کیتا گیا، جناب کسی نے جدوں ویکھیا عورت نو تے انہاں کہا جی واقعی طلاق ہو گئی ہے۔ دوسرا عالم آیا ویکھیا جی چاند زیادہ سونا ہے عورت کتھے؟ تیسرے نے آکھیا وہ جی ویکھو ایدے تے نین نقش رنگ دی کالی ایدی اپنا شباہت اتنی حسین نہیں، اور کتھے چاند کتھے عورت؟ جناب طلاق تے ہو گئی۔ جڑی گل کیتی سی اس مرد نے کہ چاند تو زیادہ سونی نہ ہوئی تے تینوں طلاق ہونی ہے، یا چاند ورگی طلاق تے سونی نہ ہوئی تاں بھی تینوں طلاق ہونی ہے، طلاق تے ہو گئی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی عمر مبارک روایت 14 سال سی، آپ حالت زن ہاتھ اٹھا کے کہ بادشاہ میں بھی دساں، بادشاہ میں بھی دساں نہ کہ ہاں پتر تو بھی دس کی کہنا چاہنا ہے؟ چلو بچہ یہ بھی سن لینے ہیں۔ بڑے بڑے وقت فقی، بڑے بڑے وقت مجتہد، بڑے بڑے وقت علماء، انہاں سارے نے دیکھ کے آکے انہاں کہ جی طلاق ہو گئی ہے، لیکن امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ پوچھیا بادشاہ نے پتر تو کے میں کہنا کہ طلاق نہیں ہوئی؟ تو 14 سال دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وجہ ہے اللہ نے قرآن پاک کے اندر پاویں پیر حسین چن ہوے اللہ نے پھر بھی پاویں بندہ جڈا کوجا ہوے اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بندے نو آکھیا چن نہیں آکھیا۔ جدوں رب نے سونا کہہ دیتا ہے پھر پاویں جڈا سونا ہوے سونا پھر بندہ کوچا ہو کے بھی سونا ہے، بندہ کوچا ہو کے بھی سونا ہے۔ تو حباب جی قدر ہن انسان نو اللہ نے رتبہ عطا کر دیتا، جانور دے اوتے مقام عطا کر دیتا، جانور دے اوتے فضیلت عطا کر دیتی، جانور دے اوتے رتبہ عطا کر دیتا۔ حیوان دیاں دو قسماں ناطق تے غیر ناطق، یعنی اینو ناطق بنا دیتا، بولن والا بنا دیتا۔ ایک درجہ کھرلی تے بندے ڈنگر نال اونچا ہے، کتھے تو کتھے ہو سکے ہو، ایک درجہ ہونا تے درجے گنوانا نا۔ حیوان ناطق اے جان تیری کھلی تے بنیا اے دے تو اتے انسان دے اتے، پھر او جڑا مسلمان دے اتے متقی دے اتے جناب فقی، متقی دے اتے جناب اوتاد، اقتاب جناب ہم درجے ودے جان گے اپنا تبا تابی، پھر صحابی،
پھر صحابی، پھر اس اے بھی میں کسی اور نبی دی گل پیا کرنا، امت محمدیہ دی گل ہی نہیں کر رہا، او پھر صحابی یعنی جنہیں ایمان دی نگاہ دے نال نہ اس زمانے دے نبی دے چہرے نو تکیا ہوے، اس زمانے دے نبی یعنی آدم دا امتی ہوے، نوح دا امتی ہوے تے او دی گل پیا کرنا، او اتنا اونچا کتے انسان، پھر او دے اوتے مومن مسلمان، پھر مومن، مومن دے اوتے ولی، ولی دے پھر کئی درجے، او درجے چڑھدے درجہ تبع تابی، تبع تابی دے اوتے تابی، تابی دے اوتے صحابی، صحابی دے اوتے نبی، سب تو اعلیٰ منصب دے اوتے نبی۔ ہن اس نبیاں دی جماعت دا اللہ تذکرہ کر رہا ہے، میرے تیرے سٹیٹس دی گل ہی نہیں ہے، اسی کتھے نہیں میں ساڈا تے درجہ حالے صرف حیوان تو ایک درجہ اوتے ہو گیا کہ مسلمان ہو گیا، اسی ایک درجہ اوتے ہوئے نا مسلمان ہو گئے، تو اسی ایک درجہ اوتے اور ہزارہ درجہ اوتے، پھر نبی دا مقام، انہاں نبیاں دی جماعت دا تذکرہ اللہ کا دے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، لوگو یہ رسولاں دی جماعت ہے، اس رسولاں دی جماعت دے وچ میں بعض رسولاں تے فضیلت عطا کی، کی مطلب اوے تو امتی ہو کے اس نبی دے برابر ہون دی کوشش کرنا ہے، اللہ او ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسول بعضهم على بعض، لوگو رسول ورگا نہیں ہو سکتا، امتی رسول ورگا نہیں، نبی ورگا نہیں، فضلنا بعضهم على بعض، انہوں نے ایک دوسرے سے فضیلت اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل، تفریق نہیں ہے رسولوں میں، بعض لوگوں نے ترجمہ غلط کر لیا، معنی غلط سمجھ، تفریق نہیں ہے، کی مطلب فرق نہیں ہے، مطلب یعنی محکمہ ایک کے آئی جی ہوئے تے کانسٹیبل ہوئے ایک جیسے نہیں، محکمہ دی گل ہو رہی ہے، وہ بھی پولیس والا کھوائے گا، بھی پولیس والا کھوائے گا، تو اللہ نے نبیاں دے محکمے دی گل کر دیا، جدوں نبیاں نو ایک جیسا نہیں بنایا تے امتی اگر دعویٰ کرے کہ میں نبی ورگا ہوں تے دعویٰ عقیدہ ہے رکھو، جڑا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ذرا جاگی پھر تینوں تیری مرضی دا سناواں گا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، کتنا اولا ہے میرا محبوب، کتنا اولا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کتنا درجہ، کتنا اونچا درجہ مولا اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے، کتنا اونچا درجہ عطا کیتا ہے، کتنا اونچا تے اعلی حضرت نے کلم بولیا، فرمایا خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے خلق سے، میری تیری گل ہو رہی ہے، خلق سے اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے ہمارا نبی تو سارے نواندا ہے نا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں ذرا جاگی، اور رسولوں ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ
تو جاگے گا تو میں آیا تو ترجمہ ہی صرف پیش کرنا ہے. اور رسولوں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے آدم آئے وقت ختم آدم جا خودے بعد نوح دا زمانہ نوح دا زمانے تو بعد ادریس دا شیش دا اس طرح دا زمانے گزرتے گئے وقت گزرتا گیا ابراہیم دا زمانہ بھی گزر گیا ہر زمانہ ایک وقت محدود تک نبی آیا وقت گزاریا چلا گیا ہمیں 950 سال بھی تبلیغہ کیتیاں لیکن وقت دی اخیر آئی ہے لیکن جو دواری آئی ہے رب دے محبوب دی اللہ نے ارشاد فرمایا محبوبہ زمان و زمانیات دوسرے واسطے سن مکان و مکانیات دوسرے واسطے سن علاقے آدھی سلطنتہ حکومتہ دوسرے تک سن سارے معاملات دوسرے تک سن ارسلت الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا محبوبہ تو آج بھی نبی ہے تو کل بھی نبی سے اور اے ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں تے او تو بھی نبی سا جدو آدم دا روح تے مٹی دے درمیان سن اس ویلے بھی کنت نبی میں تے او تو بھی نبی کماندہ ہوندا سا تو انہیں 40 سال بعد نبوت ملی ہے نا میرے مصطفیٰ او تو بھی نبی سن آج بھی نبی سن اے ہوئی جیسے کہنے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آیت داخلہ جملہ پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا دی تشریح و توضیح کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض رسولاں دے اوتے فضیلت عطا کیتی ہے رسولاں دے اوتے رتبہ عطا کیتا ہے رسولاں دے اوتے مقام عطا کیتا ہے رسولاں دے اوتے رفعت عطا کیتی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہن اللہ نے خود ہی اپنی گل دی وضاحت کیتی مولا کیویں فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات منہم من کلم اللہ کئیاں تے اونے رسول جنہاں نال رب نے کلام کیتا ہے جویں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ موسیٰ دی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے اوے رتبے والا نبی موسیٰ جدے نال رب نے کلام کیتا ہے لیکن کلام دا انداز کیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ فخلعنا علیک موسیٰ جوڑے لا کے اس وادی دے وچ وادی زمین دے اوتے وادی دعا دے وچ اوتھے پہنچ رہے موسیٰ سمجھی گل نو سمجھی اپنے نبی دی عظمت نو تو کس نبی دا منن والا ہے تو کس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے تو کس نبی دے رتبے روپیہ سننا ہے تو کس نبی دی عظمت و شان دا متولی ہے سن لے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ میں موسیٰ دے نال کلام کیتا ہے بڑا رتبے والی گل ہے بڑی شان والی گل ہے بڑا مقام والی گل ہے اللہ بے نیاز او احد او صمد او لم یلد ولم یولد او نہ کسے دا باپ او نہ کسے دا پتر او واحد او یکتا بے نیاز کسے دا او دی بڑی کرم نوازی او دی بڑی مہربانی جدے نال کلام کیتا ہونا ہے او بھی تے بڑا رتبے والا او بھی تے بڑی شان والا او دا کی مقام ہوئے گا او دی کی شان ہوئے گی او دی کی رفت ہوئے گی جدے نال اللہ کلام کرے بڑی شان موسیٰ دی بڑی شان موسیٰ دی بڑا مقام موسیٰ دا لیکن کلام کرن تو پہلے اللہ ارشاد فرماندا ہے یا موسیٰ فخلعنا علیک جوڑے لا کے جتی لا کے صرف تشبیہ دے طور دے اوتے میں تانوں دسن لگا تاکہ جوڑیاں دی جے کسے نو سمجھ نہ آئے جوڑے ادب دا لفظ ہے جتی نو آکھیا جاندا ہے تے کسے اعلی ہستی دی طرف نسبت کیتی جائے جتی دی جے انہاں دی گل کیتی جائے انہاں دی جوڑیاں دی جتی دی گل کیتی جائے تے جتی نو جتی نہیں آکھاں گے بلکہ نالین یا جوڑے کہہ لیں گے عظمت والا کہہ لیں گے حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا گدا سی انہوں گدے نو گدا ادب دا مقام ہے وے انہوں دراز گوشت آکھاں گے گوشت یعنی لمبے کرنا والا دے آکھاں گے کھوتے نو کھوتا بھی نہیں
کیونکہ نسبت میرے مصطفیٰ نال ہوئی ہے. اوے خوش نصیبہ جے کھوتے دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو جائے قیامت تک واسطے او دی بھی ادبی نہیں ہو سکتی. تو تے ہے بھی مصطفیٰ دا امتی ہے, تو تے کلمہ بھی پڑھنا ہے, تو تے عاشق بھی ہے سونے دا, تو تے غلام بھی ہے سونے دا, تو تے نام بھی سونے دے لینا ہے, تو تے سویرے شام کملی والے دے گیت گانا ہے, تو تے ہر ویلے سونے دی عظمت سے گیت گانا ہے. تیرا مقام رب دی بارگاہ دے وچ کتنا اونچا ہوئے گا. ہن موسیٰ دی گل پیا کرنا, موسیٰ دا رتبہ اونچا, موسیٰ دا مقام اونچا, موسیٰ دی رفعت اونچا, موسیٰ دی مقام و مرتبے دی کیا ہی بات. لیکن سنو اے موسیٰ دا مقام ہے بے اللہ گل کرن تو پہلے جوڑے لوا دیندا ہے. ننگے پیری آؤ موسیٰ, ننگے پیری ہو گئے, یا اللہ ہو حکم فرمایا انک بالوادی المقدس طوا, تو وادی مقدس وادی دے اندر داخل ہویا ہے. جوڑے لا کے ننگے پیری آ پھر میرے نال گل کر رہی, لیکن ادھر قربان جاواں میرے مصطفیٰ او جوڑے پائے نے طائف دی گلیاں دے وچ جڑے پائے سن, جڑے میرے مصطفیٰ نے مکے دی گلیاں دے وچ بھی پائے سن. تے رب نے جدوں بلایا محبوب اللہ مقام تے آ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام جائز کہہ لئیے ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اس ویلے دی گل کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. معرج النبوہ دی روایت شاہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل پہ کر دینے فرماتے نے جدوں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں جدوں گیا کہ میں جبریل بھی پیچھے رہ گئے, سارے مکان و مکانیات پیچھے رہ گئے. رب دے حجاب کراس پیا کرنا ذہن چایا جے رب موسیٰ نو زمین دی ایک وادی وچ گل کرن واسطے بلائے تے ننگے پیری بلاندا ہے تے میں تے ڈائریکٹ لا مکان تے جا کے رب دے نال آمو سامنے کلام کرن لگا وا, رب دی معراج کرن لگا وا. تے میں تے او جوڑے پائے نے جڑے مکے دی وادی دے وچ بھی پائے رکھے, طائف دی وادی دے وچ بھی پائے رکھے. تے میں لان دم حالے فرماندے نے سونے نے اپنی نالین دے ودراں تک ہاتھ نہیں سی پہنچایا. اللہ نے ارشاد فرمایا یا محمد یا محمد لا تخلا نالیک, محبوبہ جوڑے سڑے آجا. اے فرق فرفا بعضهم درجات کہ میرا مصطفیٰ نبیاں دی جماعت دے اندر بھی آلہ و عرفہ, امتیاں دے وچ کائنات دے اندر تے عرفہ و آلہ. تو کائنات دی تمام سٹیٹس تمام رتبے جتے ختم ہوندے نے اوتے نبی دی شان دی ابتدا ہوندی ہے, اور جتے نبیاں دی شانات دی انتہا ہے اوتھوں میرے مصطفیٰ دی شان دی ابتدا ہے. تو اس سونے دے عظمت دے گیت سنن پڑھن سنن واسطے سی آئے بیٹھے ہیں. ساڈا مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. احباب جی قدر میں پھر تہ دل تو آپ احباب دا بالخصوص علماء کرام دا انتہائی بطور میزبان مشکور ہوں کہ تسی آئے آکے سونے دی محفل دے اندر آکے بیٹھے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ توڑے ہوتے اپنی کرم نوازیاں دا نزول فرمائے. اور جے میں سونے نے ہون نظر رکھی ہے, اور جے میں کملی والے نے نظر رکھی ہوئی ہے, انج سونے دی نظر رحمت ساڑھے ہوتے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. قول قولی استغفر اللہ الذی ولسائر المؤمنین.